بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. سامعین محترم، وعدے کے مطابق سورہ حجرات کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک آج ہمارے پیش نظر ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی اللہ نے اصحاب پاک مصطفیٰ کو حضور علیہ السلام کے واسطے سے خطاب کیا۔ سورہ حجرات کے عنوان سے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ حجرات کا معنی کمرے، حجرے، حجرہ کی جمع حجرات۔ ادب آداب سکھایا، بارگاہ نبوت میں حاضری سکھائی، حاضری کا سلیقہ سکھایا، اور بھی کئی ہدایات معاملات کے اندر، معاشرے کے اندر جن کی ضرورت تھی وہ بھی سکھائی۔ پہلی آیت میں اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا، اور اس وقت جو مومن تھے وہ اصحاب رسول علیہ السلام تھے، تو ان کو اللہ نے ایمان والے کہہ کر خطاب کیا۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان والے فرمایا، تو لہذا ان کے ایمان میں، ایقان میں اگر کوئی شک کرے گا تو اس کا اپنا ایمان خراب ہوگا۔ صحابہ تو ایمان والے ہیں، جن کو رب کائنات ایمان والے کہہ دے، ان کے ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، انتظار کیا کرو، ویٹ کیا کرو، جب اللہ کا حکم آئے، وحی آئے، اور جب اس کا رسول بولے، پڑھ کر سنائے تو ہدایات حاصل کرو، ان سے آگے بڑھ کر مت بولو۔
آگے بڑھ کر سوال نہ کرو، آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، دبی آواز میں بات کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہدایات جو دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرو، اللہ سے ڈر کر عمل کرو، اور یہ ہدایات اللہ دے رہا ہے۔ اور کن کو دے رہا ہے؟ جو اس وقت مومن تھے، نبی علیہ السلام کے اصحاب پاک۔ کیا قسمت تھی اصحاب پاک کی کہ جن کو اللہ سکھا رہا ہے، جن کو اللہ ہدایات دے رہا ہے۔ اور کیا بات تھی محبوب خدا کی کہ جس کا ادب اللہ خود سکھا رہا ہے۔ فرمائے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آیت نمبر 1 میں بھی خطاب کیا اے ایمان والو، آیت نمبر 2 میں بھی خطاب کیا اے ایمان والو۔ اب اللہ ایمان والوں کو کون سی ہدایت دے رہا ہے؟ سنو، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو پیغمبر کی آواز سے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ جو اس وقت اصحاب پاک مصطفیٰ موجود ہیں، یہ واقعہ انہی کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے سامنے پست آواز میں بات کریں، ادب سے بات کریں۔ آپ کا نام لیں تو ادب سے لیں، روضہ رسول پر حاضر ہوں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور زور سے نہ بولو اپنی گفتگو کے درمیان۔ جب گفتگو ہو رہی ہو، پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہو، پیغمبر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو، تو اپنی آواز کو تکرار میں آ کر اونچی نہیں کرنا، پست رکھنا۔ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اوپر لے کے نہیں جانا۔ یہ ادب پیغمبر کا ادب ہے۔ یہ ادب صحابہ کو حاصل ہوا کہ صحابہ کی آواز کے سامنے دوسرے مسلمانوں کی آوازیں بلند نہ ہو، تابعی کی آواز کے سامنے مسلمانوں کی آوازیں بلند نہ ہو، اولیاء کی آواز کے سامنے مریدین کی آوازیں بلند نہ ہو، علماء کی آواز کے سامنے مقتدیوں کی آوازیں بلند نہ ہو، استاد کی آواز کے سامنے شاگردوں کی آوازیں بلند نہ ہو، والدین کی آواز کے سامنے اولاد کی آوازیں بلند نہ ہو۔ یہ ادب ہے۔ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اکارت جائیں، اس لیے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اپنے قول میں، اپنی گفتگو میں زور زور سے نہ بولنا۔ اللہ کس طرح فرمایا کہ جَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے سے بولتے ہو ایسے پیغمبر سے نہیں بولنا۔ اپنے نبی سے
اس طرح بات نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو۔ پیغمبر کے سامنے ادب آداب دبی آواز میں آہستہ آواز میں بات کرنی ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو جائے ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس بات کا ادراک بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز میں بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ اور میں اس کی وضاحت کروں تو یوں کہوں گا کہ ابو بکر صدیق پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرتے تھے، حضرت عمر اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرتے تھے، عثمان غنی ذو النورین اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرتے تھے، علی المرتضی شیر خدا اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرتے تھے اور اونچی نہیں کرتے تھے۔ علی المرتضی شیر خدا اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، چند لوگ تھے، میں آپ کو بتاؤں چند لوگ تھے جو دیہات سے آئے تھے، جن کو پتہ نہیں تھا یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہ بات اللہ نے نہیں کی، بلکہ چند دیہاتی لوگ آئے اور حضور پاک سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام حجرے میں آرام فرما تھے، تو یہ آ گئے اور باہر سے آ کے آوازیں دینے لگے کہ اے پیغمبر یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے اور ہمیں مسئلہ بتائیے۔ اس طرح کی کوئی باتیں ہو گئی تھی، یعنی ان پڑھ لوگ دیہاتی لوگ تھے، ورنہ ابو بکر و عمر عثمان کو تو بارگاہ نبوی کا ادب پہلے سے موجود تھا، حاصل تھا، اور اس کو وہ ملحوظ خاطر بھی رکھتے تھے۔ ان کا مسئلہ نہیں، چند دیہاتیوں کا مسئلہ اللہ نے سارے صحابہ کو سمجھا دیا کہ اس طرح ہو جائے تو اس طرح نہیں کرنا، اس طرح ہو تو اس طرح نہیں کرنا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور فرمایا، اللہ نے فرمایا اب کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے سامنے جب بولتے ہیں تو دبی آواز سے بولتے ہیں، آہستہ آواز سے بولتے ہیں، تو ان کے دل ہم نے تقوی کے لیے آزما لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے دل آزما لیے، امتحان کر لیا، قلوبہم ان کے دلوں کا، کس لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ ان صحابہ کو فرمایا، اللہ نے ان صحابہ کو فرمایا، ان کے لیے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر کے سامنے دبی آواز میں بات کرتے ہیں، یعنی ان کے ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور صحابہ نے رکھا بھی، اور ایسا رکھا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ بیت رضوان کا موقع ہے، بیت رضوان، کفار حیران رہ گئے، ان کا سفیر آیا اور آ کر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر رپورٹ پیش کی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا نہیں سکتے، ان کو شکست سے دو چار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ پیغمبر کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، اتنی ان سے محبت کرتے ہیں کہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں،
ان کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کیسے؟ غفار نے پوچھا کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے بال ضائع نہیں ہونے دیتے کہ اس کو ان کو محفوظ بنا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کا لعابیدہ تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو وہ اپنے ہاتھوں پہ چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے ایسے جانثار کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھے، کسی بادشاہ کے دربار میں ایسے جانثار میں نے نہیں دیکھے، لہذا میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ او مشرکین، او کفار، تم یا تو ایمان لے آؤ یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ورنہ تم انہیں ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ تو اللہ ان کے لیے یہ فرما رہا ہے، دیکھیں نا اب اللہ کس طرح اپنے نبی کے اصحاب کی توصیف اور تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے اور ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ مغفرت کا بھی بتا دیا، اجر عظیم کا بھی بتا دیے، ان کے دلوں کا بھی بتا دیا کہ تقوی والے ہیں اور ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور صحابہ کی شان کیا ہوگی جس کو اللہ کا قرآن خود بیان کرے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ اب آگے چلیے اور دیکھیے ان آیتوں میں فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میں نے بتایا تھا کہ چند دیہاتی آئے، دیہاتی ان پڑھ لوگ آئے جن کو بدو کہتے ہیں عربی کے اندر، بدوی زندگی، ہم پینڈو کہہ لیتے ہیں، بدو کہتے ہیں۔ وہ چند لوگ آئے جو ابھی پکے مسلمان بھی نہیں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ آگے آوازیں دینے لگے، اللہ نے ادب سکھایا۔ پھر نبی کے پکے صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص خصوصی شاگرد، ان کی عظمت کو، ان کے فضائل کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر دوبارہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بے شک جو لوگ تم میں سے حجروں کے باہر سے آ کر پیغمبر علیہ السلام کو آوازیں دیتے ہیں، اے نبی باہر آئیے، یا رسول اللہ باہر آئیے، ہمیں آ کے ہمارا مسئلہ بتائیے، ہمارے سوال کا جواب دیجیے، ہمارا پرابلم حل کیجیے۔ اللہ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر عقل والے نہیں، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا، کیونکہ نبی پاک جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو اس وقت پوچھ لیتے نا، اور نبی علیہ السلام جب اپنی نشست میں بیٹھے رہے، پھر نشست کو برخاست کر دیا، اب تھوڑی دیر گھر گئے ہیں، کام کاج بھی ہے اور آرام بھی کرنا ہے، تو اب پیچھے جا کے پھر کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں مسئلہ بتاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، تو خیال رکھنا چاہیے نا لوگوں کو۔ اگلے دن ایک بندہ آ گیا، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ پھر معاملات کام ہوتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں اسکول سے آتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور پھر میں عصر تک سوتا ہوں، اور تاکہ پھر رات تک عشاء کی نماز تک اپنے معاملات جو ہے اس کو کر سکوں۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے آرام کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کا، گھر کا کام کار، یہ وہ سارا کچھ۔ تو ایک بندہ اگلے دن آ گیا، تو مثالیں ہر روز ہوتی ہیں، ایک کی مثال دیتا، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا باہر آیا، قاری صاحب ہیں؟ کہا جی سو رہے ہیں، ان کو جگاؤ۔ وہ کہہ جی جگاؤں کا آرڈر نہیں ہے،
ابا جی بھی جگاؤں ڈاکٹر نہیں ہے، تھکے ہوئے ستے نے اور آرام کرن کے تھوڑی دیر ٹھہر کے تسی نہیں نہیں میں نے ضروری کام ہے جگاؤ۔ میں باہر آیا جگا لی انہوں نے، پتہ نہیں کتنا کوئی ضرورت مند آیا، چلو جگا دیو۔ ابو جی میں جس لئے اٹھیا تو بس اس سے جی میں بندے تک کو مدہ نہیں پہ آتا، بندے میں تو تانوں پتہ بھی پھر ہوش ہی نہیں ہوتی پوری۔ میں باہر آیا، ہاں جی جناب کی گل قاری صاحب کو ایک طویل سے لینا چاہیے۔ نہیں یار تو اثر بڑے آگے لے لیتا اللہ دے بندے، تو کہڑا بھی 700 میل تو ہے نکی جی گل تو ہوں تو مینوں آ کے میرا ڈسٹرب کرتا سارا کچھ، تے ہوں میں تینوں طویل دیواں بھی تو تینوں کتنا فائدہ دے گا یہ دس۔ ایک مثال دیتی تمہیں میں، عموماً اس طرح ہو جاتا بائیاں آ جاندیاں عورتاں آ جاندیاں آ کے گھر صاحب جگاؤ انہوں نے اجے ستے نے تھوڑی دیر ٹھہر کے آئے، گھر بھی اتنے ہی نال ہی گھر محلے چ دوسرے محلے تیسرے محلے چ کوئی آیا ہے، بچے دم کرانا جگہ فوراً جگاؤ۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہوتی، کوئی بہت ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی جاگنے کو تیار ہیں، ہر وقت قربانی دینے کو تیار ہے، رات دن موجود رہتے ہیں الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خدمت خلق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ خوشی ہوتی ہے مجھے تو لوگوں کے دکھ بانٹ کر، لوگوں کے دکھ سن کر، ان کے معاملہ حل کر کے جتنا میں کر سکتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہے وہ بھی بیٹھے رہے، اور جب آپ گھر گئے تو پیچھے چلے گئے، یا رسول اللہ چل رہا ہے کسی طرح باہر آؤ نہ دسو۔ اللہ نے فرمایا خبردار یہ طریقہ کار پیغمبر سے نہیں چلنا، جب وہ فارغ ہو کر خود نکلے تو پوچھنا، بیٹھو باہر انتظار کرو، اور جب وہ بیٹھتے ہیں مسائل کے لیے تو پھر سننا، پھر جو ہے وہ پوچھنا۔ تو اللہ نے ادب سکھایا۔